السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اردو داستان۔ آئیے سنتے ہیں اردو ناول نیشا پور کا شاہین، قسط نمبر 9۔ اسی ناول کی سابقہ اقساط سننے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اردو داستان کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اسماعیل مشل لے کر آگے بڑھا۔ اپنے بیلوں کی پیٹھ پر سے ہوتے ہوئے اس نے باری باری دونوں بیلوں کے کانوں کے اندرونی حصوں کو چھوا، پھر دوبارہ اپنی جگہ پر بیٹھتے ہوئے اس نے کہا، حماد بھائی، یہاں قریب ہی کوئی درندہ ہے۔ حماد نے اپنی تلوار اور ڈھال پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے پوچھا، تم نے کیسے اندازہ لگا لیا ہے؟ اسماعیل نے کپ کپاتی آواز میں کہا، اگر بارش میں بیل بھیگے ہوئے نہ ہوتے تو ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیر کر آپ کو بتا دیتا کہ کیا معاملہ ہے۔ اس لیے میں نے بیلوں کے کانوں کا اندرونی حصہ چھوا ہے۔ دونوں بیل خوف سے پسینہ پسینہ ہو چکے ہیں اور یہ کسی درندے کی بو پا کر خود بخود ہی رک گئے ہیں۔ اسماعیل کی باتیں سن کر رتنا کے پونم کے چاند ایسے حسین و روشن چہرے پر اختر شام غریباں کسی بے کسی اور مایوسی کی نقاب بکھر گئی تھی۔ اس کے شہابی اور دلکش تراش کے ہونٹ خوف و دہشت میں کپ کپانے لگے تھے۔ تھوڑی دیر قبل کا اس کا عطر آگہی چہرہ برسوں کا علیل دکھائی دینے لگا تھا۔ رات کے سناٹے اور جنگل میں کسی درندے کی خبر سن کر حسین رتنا حشر کے طلوع و غروب کا شکار ہو گئی تھی۔ لگتا تھا جیسے وہ خوف و ہراس میں وہیں بیٹھی بیٹھی شمع کی طرح گھل جائے گی۔ اس بار ہمت کر کے اس نے سرود مانم جیسی آواز میں پھر حماد سے پوچھا، اب تم دونوں کیا کرنے لگے ہو؟ رتنا کے لہجہ میں یاس و وحشت تھی اور اس وقت وہ حماد سے اپنی نفرت کو فراموش کر چکی تھی۔ حماد نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور رتنا خفیف سی ہو کر رہ گئی۔ آسمان پر رعد و برق اور زمین پر می کا طوفان اپنی پوری ہوس کے ساتھ بپھر گئے تھے۔ جنگل میں سے گزرتا ہوا وہ ناہموار راستہ کسی کاروان رفتہ کی داستان کی طرح چپ اور اداس تھا۔ بیابان میں بارش کی شدت سے ندیاں پھوٹ پڑی تھی۔ رات کے فرش پر نمالود ہواؤں کی بساط بچھ گئی تھی۔ جنگل یوں خاموش اور پرسکوت تھا جیسے مشیران خدائے قادر کائنات میں اسقاط و اضافات کا عمل مکمل کرنے کے بعد گہری نیند سو گئے ہوں۔ دفتن بیابان کے اندر آوارہ وحشت نواؤں کا ایک مرغولہ اٹھ کھڑا ہوا۔ دور کوہستانوں کے دامن اور ساحل دریا کی طرف بھوکے بھیڑیے چیختے چلانے لگے اور جنگل کا ماحول اور زیادہ پراسرار ہو گیا تھا، کچھ اس طرح جیسے وقت دغا جنگ ان گنت لڑاکوں نے مل کر شور مبازرے طلبی بلند کر دیا ہو۔ رتنا پر بندھے پرندے کی طرح اداسی اور خاموشی سے پردہ ہٹا کر حماد کی طرف دیکھ رہی تھی۔ دونوں بیل یوں بے حرکت کھڑے تھے جیسے بھیڑ اپنے بال کترنے والے کے سامنے بے بس کھڑی رہتی ہے۔ اسماعیل بڑا ہراساں ہو رہا تھا۔ حماد نے اپنے لبوں پر ملکوتی مسکراہٹ لیے اسماعیل کو دیکھا، پھر اس نے زیر لب نیم تبسم میں کہا، اسماعیل خوف زدہ نہ ہو، میں نیچے اتر کر بیلوں کے آگے چلتا ہوں، تم مشل کو بلند رکھو اور بیلوں کو میرے پیچھے پیچھے لانے کی کوشش کرو۔ یاد رکھو اسماعیل، یہ تیرے میرے عزم ہی نہیں، مذہبی اعتقاد و ایمان کا بھی امتحان ہے۔ سنبھلو، خوفزدہ نہ ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میری ہمراہی میں کوئی چیز بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس بار یشپال نے اپنا چہرہ باہر نکالتے ہوئے کہا، حماد بھائی، میں تمہاری ساری گفتگو سن چکا ہوں، احتیاط سے نیچے اترنا، کاش میں زخمی نہ ہوتا،
اور اس موقع پر تمہارے کسی کام آ سکتا۔ حماد جب نیچے اترنے لگا تو اسماعیل نے ضد کرتے ہوئے کہا، میں آپ کو اکیلا نیچے نہ اترنے دوں گا۔ حماد نے اسے تنبیہ کرتے ہوئے کہا، جس طرح میں کہتا ہوں اس پر عمل کرو۔ اسماعیل، اسی میں ہم سب کی بہتری ہوگی۔ ہو سکتا ہے درندوں کی تعداد 2 ہو، میرا مطلب ہے وہ نر مادہ ہو۔ تمہارا گاڑی میں رہنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ میری عدم موجودگی میں تم یشپال اور رتنا کی حفاظت کر سکو۔ حماد بیل گاڑی سے نیچے اترا۔ اس نے اپنی ڈھال اپنے سامنے کر لی اور دائیں ہاتھ میں اپنی تلوار پر گرفت مضبوط کر لی تھی۔ بیلوں کے آگے آ کر حماد نے پہلے دونوں بیلوں کے سروں پر پیار سے ہاتھ پھیرا، پھر وہ بیلوں کے آگے آگے چلنے لگا۔ اسماعیل نے اپنے ہاتھوں میں مشل بلند کر لی اور بیلوں کو ہانک دیا۔ بیل حماد کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ بیل گاڑی ابھی وہ مشکل 20 قدم ہی آگے بڑھی ہوگی کہ حماد نے ایک دم اپنی پوری قوت سے چلاتے ہوئے کہا، اسماعیل، اسماعیل، بیلوں کو روک دو۔ اسماعیل حماد کے اس طرح چلانے پر بوکھلا سا گیا۔ اس نے بیلوں کی رسیاں کھینچ کر انہیں روک دیا اور مشل کو بلند کرتے ہوئے اس نے پوچھا، کیا چیز ہے حماد بھائی؟ حماد ابھی بولنے بھی نہ پایا تھا کہ یشپال نے بھی اپنی خوفزدہ آواز میں پھر پوچھا، تم نے کیا دیکھا حماد؟ حماد چند قدم آگے بڑھتا ہوا بولا، شیر ہے، یہ اکیلا ہے، تم فکر مت کرو۔ رتنا کے منہ سے کانپتی ہوئی آواز نکل گئی، ہائے رام، میں مر گئی۔ یشپال بیچارہ رتنا کو تسلی دینے لگا۔ حماد پھر بولا، اسماعیل، مشل کو اور اوپر کرو اور اپنے چاروں طرف نگاہ رکھنا۔ شیر اس وقت میرے سامنے ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی مادہ بھی یہی کہیں ہو اور گھات سے نکل کر تم پر حملہ کرنے کی کوشش کرے۔ مشل جب اونچی ہوئی تو اسماعیل، یشپال اور رتنا نے دیکھا بیل گاڑی سے صرف چند گز کے فاصلے پر شیر ساگوان کے ایک بہت بڑے درخت کے نیچے کھڑا تھا۔ بارش و تاریکی میں اس کی آنکھیں برق کے ننھے ننھے گول دائروں کی صورت میں چمک رہی تھی۔ بارش اور ہوا میں مشل کی تھر تھراتی اور جھلملاتی روشنی کی ننھی ننھی لہریں شیر کا احاطہ کرنے میں ناکام ہو رہی تھی۔ حماد کی نوبت و نقارہ جیسی گونج تھی اور لہریں درخشاں آواز و سروش کی طرح گونجتی آواز جنگل کے سناٹے میں پھر بلند ہوئی، اسماعیل، یشپال، رتنا، تم تینوں خوفزدہ مت ہونا، یہ تو اکیلا شیر ہے، قسم ہے مجھے اپنے رب کی، اگر اس کی مادہ بھی اس کے ساتھ ہوتی تو میں دونوں کے سامنے جم جاتا۔ وہ حملہ کرنے کا فیصلہ کر رہا ہے، سو دیکھو میں اسے کس طرح ہلاک کرتا ہوں۔ حماد آگے بڑھا، اس کی چال میں زندہ عزم اور حصار محکم تھا۔ اسماعیل یوں محسوس کر رہا تھا گویا ٹاٹ اوڑنے والا وہ عرب ان تینوں کے سامنے لا ینام قلبی عینانی تنام، یعنی کہ میری آنکھیں سوتی ہیں اور دل جاگتا ہے کا سماں باندھ کر اپنے اعمال کے جادو، ذوق خود آرائی اور آتش نہاں جیسی ہیلا گری اور چارہ سازی میں اپنے آبا کے قدیم قصص و حکایات کی ابتدا کرنے لگا ہو۔ حماد آہستہ آہستہ شیر کی طرف بڑھتا رہا، سوگر کے عصا کی طرح یا اتارو سے نکلی ہوئی اس روح کی مانند جو مافوق الفطرت، معجزات اور ضیاء و اشرار کے ظہور کی قدرت رکھتی ہو۔ اسماعیل، یشپال اور رتنا نے دم ساتھ لیے تھے کیونکہ شیر اپنی جگہ پر گھوم کر غرانے لگا تھا۔ گھوڑے بری طرح بدھک گئے تھے اور گاڑی کے ساتھ بندھی ہوئی اپنی لگامیں توڑوانے کی کوشش کر رہے تھے، تاہم دونوں بیل یوں مطمئن کھڑے تھے جیسے انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہوں۔
شیر اب ایک جگہ رک کر حماد کی طرف دیکھتے ہوئے غرانے لگا تھا۔ پھر اس نے اپنا بدن سکیڑا اور بھاگ کر حماد کے اوپر جست لگا کر حملہ کر دیا۔ رتنا نے چیخ مار کر اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ شیر اور حماد دونوں زمین پر گر گئے تھے۔ اسماعیل نے مشل بلند کر کے انہیں دیکھنا چاہا، لیکن اسے کچھ دکھائی نہ دیا۔ شیر کی ایسی غراہٹ بلند ہو رہی تھی جیسے وہ کسی کو بری طرح جھنجھوڑ رہا ہو۔ اسماعیل سمجھا شاید شیر نے حماد کو اپنے نیچے گرا کر اسے بھنبوڑنا شروع کر دیا ہے، لہٰذا اس نے زور سے پکار کر پوچھا، حماد، حماد، تم کہاں ہو؟ رتنا نے بھی اپنی آنکھوں سے ہاتھ ہٹا لیے تھے اور اس طرف دیکھنے لگی جہاں شیر کسی چیز کو جھنجھوڑ رہا تھا، یوں جیسے ظلمت و تیرگی میں حماد اور شیر ایک دوسرے کو کھدیڑنے لگے ہوں۔ اسماعیل کی آواز پھر جنگل میں بلند ہوئی، حماد، حماد بولو کہاں ہو؟ میں تمہارے متعلق پریشان ہوں، اگر تم نہ بولے تو میں نیچے آنے لگا ہوں۔ حماد کی قہر آلود آواز سنائی دی، تم گاڑی کے اوپر ہی رہو، میں اتنا بچہ اور کمزور نہیں ہوں کہ یہ مجھ پر اس قدر آسانی سے قابو پائے گا۔ اسماعیل، یشپال اور رتنا نے دیکھا حماد بیلوں کے قریب ایک طرف کھڑا تھا، اس کے سر سے خود اتر کر زمین پر گر گیا تھا اور شیر اسے منہ میں لے کر جھنجھوڑ رہا تھا۔ حماد کی آواز پھر سنائی دی، اسماعیل، شیر اپنا حملہ مکمل کر چکا ہے، اب میں اس پر حملہ آور ہونے لگا ہوں۔ اصل میں شیر نے حماد پر جست لگائی تھی تو اسی وقت حماد نے بھی اپنے بائیں ہاتھ ایک لمبی زکند لگا کر شیر پر اپنی تلوار برسانا چاہی، لیکن اپنے اس داؤ میں وہ کامیاب نہ ہو سکا تھا اور اس کے سر سے خود اتر کر زمین پر گر گیا تھا۔ جس وقت شیر خود کو بھنبوڑ رہا تھا، حماد اپنی تلوار لہراتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ شیر نے جب دیکھا حماد کو اپنے اس قدر قریب، تو اس نے اپنے حملے کی ناکامی کا غصہ لوہے کے خود پر نکالنے کے بجائے پھر انسان پر حملہ کیا۔ اس نے دھاڑتے ہوئے اپنی پوری قوت سے اپنا دایاں پنجہ حماد کو مارا۔ حماد نے فوراً شیر کے پنجے کو اپنی ڈھال پر لیا اور جب شیر اپنا منہ اس کے سر کی طرف کر کے بڑھانے لگا، حماد کا دایاں ہاتھ حرکت میں آیا۔ اس نے اپنی بھاری خمدار تلوار لہرائی اور پوری قوت سے شیر پر گرائی۔ تیز آہنی تلوار شیر کی کمر پر گری اور اس کے جسم کو دو حصوں میں کاٹ کر رکھ دیا۔ جنگل کے اندر ایک بار تکلیف کی شدت سے شیر کی دھاڑ نے ہولناک آواز بلند کی، پھر گہری خاموشی اور ویرانی چھا گئی۔ تاہم قریبی درختوں پر بیٹھے ہوئے پرندے خوفزدہ ہو کر اندھیرے میں شور کرتے ہوئے وہاں سے اڑ کر دور چلے گئے تھے۔ حماد وہاں سے ہٹ کر اپنے گھوڑے کے پاس آیا۔ تینوں گھوڑوں نے حماد کو اپنے پاس دیکھ کر اپنی لگامیں تڑوانا اور خوفزدہ ہونا بند کر دیا۔ حماد نے اپنے گھوڑے کی زین سے بندھا ہوا اپنا ناقوس کھولا، وہی ناقوس جسے اس نے تولک شہر سے باہر پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر پھونکتے ہوئے اپنے چھوٹے بھائی حسن کو پکارا تھا۔ اپنا ناقوس لے کر حماد مرے ہوئے شیر کے پاس آیا۔ اپنا بایاں پاؤں اس نے شیر کے سر پر رکھا، ناقوس اپنے منہ میں لیا اور اس کا رخ آسمان کی طرف کرتے ہوئے اس نے بڑے کربناک انداز میں اپنے ناقوس کو بجایا۔ شاید ہی اس کی فتح مندی کا اعلان تھا۔ پھر حماد نے اپنا ناقوس اپنی بغل میں دبا لیا اور دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے اس نے بڑی رقت و انکساری میں کہا، اے خداوند، اے میرے رب، تیرا نام کیسا بزرگ ہے، تیرا شکر ہے تو نے مجھے
اپنے مقصد میں کامیاب و سرفراز رکھا۔ اے میرے اللہ، تو اپنے تائید الہامی میں مجھے شیر بکری کو ایک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنا خود اٹھا کر حماد جب بیل گاڑی کی طرف مڑا تو سوچوں میں گم اسماعیل کے اثنا میں خیال ٹوٹ گئے اور حماد کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے بڑی شفقت سے کہا، اے میری ملت کے فرزند، تیری ہیبت و شجاعت پر آفرین ہے، تیری جرت لذت و فروش اور تیری شجاعت برہاں قاطع ہے۔ تو نے اپنی زندگی کی بھرپور تراوت کا مظاہرہ کیا ہے۔ حماد جب قریب آیا تو اسماعیل نے گاڑی سے چھلانگ لگا دی اور حماد سے بغل گیر ہوتے ہوئے کہا، حماد تم واقعی اپنے دوستوں کے لیے نجم السحر اور اپنے دشمنوں کے لیے ظلم کا عصا ہو۔ تم پہلے جوان ہو جسے میں نے اپنی زندگی میں ایسی دلیری و بے باکی کا مظاہرہ کرتے دیکھا ہے۔ حماد جب گاڑی میں سوار ہوا تو یشپال نے اسے پکارا، حماد ذرا اپنا ہاتھ میری طرف بڑھانا۔ حماد نے اپنا دایاں ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تو یشپال نے اس کا ہاتھ چومتے ہوئے کہا، حماد تم منش نہیں، اوتار ہو، دیوتا اور مہابلی ہو۔ تم نے ہم پر احسانوں کا ایک آکاش باندھ دیا ہے۔ آج اگر تم ہمارے ساتھ نہ ہوتے تو ہم دونوں بہن بھائی ہلاک ہو چکے ہوتے۔ حماد نے اپنا ہاتھ علیحدہ کرتے ہوئے کہا، تم اتنے حساس نہ بنو یشپال، یہ میرا فرض تھا۔ اسماعیل نے بیلوں کی رسیاں سنبھال کر انہیں ہانک دیا اور سنسناتے جنگل اور برستے می میں وہ ہولناک و بھیانک سفر پھر شروع ہو گیا۔ تھوڑی دور آگے جا کر اسماعیل نے کہا، حماد خاموش کیوں ہو گئے، کچھ کہو۔ حماد نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا کہوں، کوئی بات کرو۔ کیا بات کروں، کچھ سناؤ۔ اسماعیل نے درد مندی سے کہا، رات جنگل اور بارش کی اس ہولناکی میں اپنی مقدس کتاب کا کوئی حصہ ہی سنا دو۔ میں نے زندگی میں پہلی بار ایک عرب سے ملاقات کی ہے اور تم سے قرآن مقدس سنتے ہوئے لطف آ جائے گا، ساتھ ہی ماحول کی اس ویرانی اور ہولناکی سے بھی نجات مل جائے گی۔ حماد نے کھنگار کر اپنا گلا صاف کیا، پھر وہ اسماعیل کو سورۃ النازعات کا ایک حصہ پڑھ کر سنا رہا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ یقولون أئنا لمردودون فی الحافرہ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ۔ آدھی رات کے قریب حماد اپنے ساتھیوں کے ساتھ دریائے سرسوتی پر لکڑی کے اس پل کو عبور کر رہا تھا جس کے ذریعے جنگل کے اندر بل کھاتا ہوا پتھریلا راستہ قصبہ بھیم سین کی طرف جاتا تھا۔ بیل گاڑی جب پل عبور کر چکی تو حماد نے گاڑی کا پردہ ہٹا کر اندر دیکھا۔ یشپال گہری نیند سویا ہوا تھا، جبکہ اس کے قریب ہی رتنا موٹا لحاف اوڑے گاڑی کے تختوں سے ٹیک لگا کر سو چکی تھی۔ دونوں بہن بھائی کے چہرے پر ایسا اطمینان تھا گویا حماد کی ہمراہی میں سفر کرتے ہوئے انہیں کسی قسم کا غم اور خدشہ نہ ہو۔ حماد نے پردہ گرا دیا اور اسماعیل کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے اس نے سرگوشی کے انداز میں کہا، اسماعیل کیا تم بھیم سین کے بدری ناتھ کا گھر جانتے ہو؟ اسماعیل نے دلچسپی لیتے ہوئے کہا، کیا وہی بدری ناتھ جو بھیم سین کا پرگنہ
ठाकुर और प्रधान है। हमाद ने बड़ी मासूमियत से कहा, मैं नहीं जानता वो क्या क्या है। क्या यहाँ कोई और बद्रीनाथ भी है? हाँ, एक और बद्रीनाथ भी है। वो क्या चीज है? वो लोहार का पेशा करता है। हमाद ने सोचते हुए कहा, तो फिर ये नहीं हो सकता। क्या दूसरे बद्रीनाथ का तजारती कारोबार भी है? इस्माइल ने गौर से हमाद की तरफ देखते हुए कहा, आपका कहना ठीक है। दूसरा बद्रीनाथ जो इस इलाके का परगनावार और ठाकुर है, वो बहुत बड़ा सौदागर है। कोई ऐसा शहर और कस्बा नहीं है जहां इसके गुमाश्ते इसके कारोबार का लेन देन नहीं करते। वो इंसानी जरूरियात की हर चीज का कारोबार करता है। हमाद ने अपना फैसला देते हुए कहा, तो फिर इसी बद्रीनाथ के घर चलो। हमाद खामोश हो गया। बैल आगे बढ़ते रहे। थोड़ी देर बाद इनके सामने कस्बा भीमसीन आ गया था और अंधेरे में डूबी हुई ऊंची ऊंची अटारियां साफ दिखाई दे रही थी। कस्बे के अंदर दाखिल होने के बजाय इस्माइल ने भीमसीन के बाहर ही एक बहुत बड़ी हवेली के सामने अपनी गाड़ी रोक दी और हमाद की तरफ देखते हुए कहा, आप बद्रीनाथ की हवेली के सामने खड़े हैं। हमाद ने नीचे उतरकर हवेली के दरवाजे की तरफ बढ़ता हुआ बोला, तुम गाड़ी को यहीं रोक कर रखो, मैं हवेली का दरवाजा खुलवाता हूँ। हमाद ने आगे बढ़कर हवेली के दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर किसी कुत्ते के भौंकने और दरवाजे की तरफ भागने की आवाज सुनाई दी। चंद ही लम्हों बाद दरवाजे के करीब कुत्ता खौफनाक आवाज में भौंकने और गुर्राने लगा था। थोड़ी देर बाद हवेली के अंदर रोशनी हुई। फिर मूसलाधार बरसती बारिश में किसी की तेज और तहकुमाना आवाज बुलंद हुई, ज्ञान ज्ञान उठकर देखो, दरवाजे पर कौन दस्तक दे रहा है। कहीं दूर किसी कोठरी के अंदर से किसी की आवाज सुनाई दी, अभी देखता हूं मालिक। पहली आवाज फिर बुलंद हुई, पहले कुत्ता बांध लो फिर दरवाजा खोलना। इस बार किसी ने अपने कमरे से बाहर निकलकर जवाब दिया था, जी अभी बांधता हूं कुत्ते को। थोड़ी देर बाद कोई दरवाजे के करीब आया और सर्दी से कपकपाती आवाज में पूछा, कौन है जी? हमाद ने दरवाजे से मुंह लगाते हुए कहा, दरवाजा खोलो, मेरे पास बैलगाड़ी है और मैं तुम्हारे मालिक बद्रीनाथ से मिलना चाहता हूं। यूं महसूस हुआ था जैसे दरवाजे के करीब आने वाला पहले कुत्ते को पकड़कर ले गया हो। थोड़ी देर बाद एक नौजवान और तनुमंद जवान ने दरवाजा खोला और हमाद की तरफ देखते हुए पूछा, आप कहां से आए हैं? हमाद ने गौर से इसके सरापा को देखते हुए कहा, मुझे अपने मालिक के पास ले चलो। वो देखो, मेरी बैलगाड़ी खड़ी है और मेरे साथी सर्दी में ठिठुर रहे हैं। इस नौजवान ने दरवाजा पूरा खोलते हुए कहा, आप बैलगाड़ी अंदर ले आइए। हमाद आगे बढ़ता हुआ बोला, नहीं, अभी बैलगाड़ी अंदर नहीं आएगी, पहले तुम्हारे मालिक से बात करूंगा, मुझे इसके पास ले चलो। वो जवान जिसका नाम ज्ञान लेकर पुकारा गया था, हमाद को लेकर अंदर गया। हवेली जमीन पर 3 फुट भरती डालकर बनाई गई थी। हवेली के अंदर दाखिल होने का वसी रास्ता, जो नीम दायरे की शक्ल का एक बरामदा था और जिसमें दाखिल होने के लिए 5 सीढ़ियां तय करना पड़ती थी, वहां उधेड़ उम्र और पुरकशिश शख्सियत का एक आदमी खड़ा था। इसके दाएं हाथ में जलती हुई एक मिशल थी और इसके बाएं हाथ एक मुअम्मर औरत, जो शायद उसकी बीवी होगी, और एक हसीन तरीन और नौखेज लड़की खड़ी थी। हमाद ज्ञान के साथ इन तीनों की तरफ बढ़ा। सीढ़ियां तय करके जब वो इनके पास गए तो ज्ञान के कुछ कहने से कबल ही हमाद ने मुखातिब होते हुए कहा, अगर मैं गलती पर नहीं और जिस तरह मुझे आपको हुलिया बताया गया है,
اس کے مطابق اندازہ لگانے میں مجھ سے کوتاہی نہیں ہوئی تو آپ کا نام بدری ناتھ ہے۔ اس لمبے قد کے بوڑھے نے مشعل حماد کے چہرے کی طرف بڑھاتے ہوئے بڑے متاثر کن لہجے میں کہا، وہی ٹاٹ اوڑھنے والا عرب جس کا مجھے انتظار تھا۔ حماد نے چونک کر کہا، کیا؟ بدری ناتھ نے حماد کو اور زیادہ چونکا دیا۔ خلدون کے بیٹے، میں پچھلے 2 روز سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ کیا میں یہ کہنے میں درست ہوں کہ تمہارا نام حماد بن خلدون ہے؟ حماد نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، آپ کو میرے متعلق یہ اطلاعات کہاں سے ملی اور آپ مجھے کیسے پہچان گئے ہیں؟